سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق جو ہے وہ پورا فرمایا، اور یہ سلسلہ سیدنا شیس علیہ السلام کے دور تک چلتا رہا۔ نہ کفر تھا، نہ شرک تھا، نہ رسم و رواج تھے، نہ بدعات تھیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے انسانوں کے پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، انسانیت اس مقصد کو لے کر زندگی گزارتی رہی اور چلتی رہی۔ پھر ایک دور آیا جب یہ 5 جن کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے، ود، سوا، یعوق، یعوس، نصر، یہ بزرگ انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، دین کی دعوت دینے والے تھے، نہایت ہی متقی پرہیزگار لوگ تھے، اور لوگوں کو نہایت ہی ان کے ساتھ عقیدت اور احترام تھا، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب لوگوں کو ان کے جانے کا، ان کی جدائی کا بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا، تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ فکر نہ کرو، ان کے بت بنا لو، میں تمہیں بنا دیتا ہوں، اور اپنے اپنے داروں میں رکھ لو جہاں تمہاری مجلس قائم ہوتی ہے، اور جب یہ یاد آئیں تو ان کے نام پہ جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیں۔ اب ان 5 کے جو ہے وہ بت تراشے گئے، پتھر کے بنائے گئے۔ جب ایک نسل 2 نسلیں گزری تو اس نے کہا کہ اب تمہارے لیے سہولت پیدا کی جاتی ہے کہ ہر گھرانہ ایک بت بنا کر اپنے گھر میں رکھ لے، تاکہ عورتیں بھی، بچے بھی، سب کچھ جو ہے وہ ان کی زیارت جب چاہیں کر لیں۔ یہ تو داروں میں پڑے ہیں، بیٹھکوں میں پڑے ہیں، تم کو وہاں جانا پڑتا ہے، ہر گھر میں ہوں گے تو کہیں جانا نہیں ہوگا۔ جب وہ نسل بھی گزر گئی، دوسری تیسری نسل آئی، تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو تمہارے گھر میں بت بنے ہوئے ہیں نا، در حقیقت یہی الہ ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، خدائی کے اختیارات انہی کے پاس۔ پوجا شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات کہاں موجود ہے؟ یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ بخاری پڑھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اگلے دن کہنے لگے مولانا نے حوالہ دیا ترمذی شریف کا فلاں صفحہ، صفوں سے آج اس دور میں کوئی حدیث نہیں ملتی، یا حدیث انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، یا حدیث کا باب اور حدیث کا نمبر ہو تو پھر حدیث ملتی۔ اور جو مولوی آپ سے یہ کہے کہ حدیث میں آیا ہے کوئی ایسا، اس سے پوچھیں جناب باب نمبر بتائیں، حدیث نمبر بتائیں۔ اس لیے میں آپ کو اس حدیث کا باب بھی بتا رہا ہوں، نمبر بھی بتا رہا ہوں۔ باب جو ہے اس حدیث کا وہ ہے سورہ نوح کی تفسیر جو اللہ کے پاک پیغمبر سے آئی ہے، اور بخاری شریف میں سورہ نوح کی تفسیر کو تلاش کرنا کوئی مشکل، باب التفسیر نکالے تو وہاں سورہ نوح مل جائے گی۔ اور حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 2024، حدیث نمبر 2024 ہے۔ اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور جن کا لقب ہے حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امام، صحابی رسول بھی ہے عبداللہ ابن عباس۔
اس حدیث میں جو 2024 نمبر حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، انہوں نے ان پانچوں کا ذکر کیا ہے نبی پاک نے، اور پھر نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وہی بت ہیں جن کی آج بھی پوجا ہو رہی ہے، یہ بھی فلاں قبیلہ فلاں بت کی، فلاں قبیلہ فلاں کی، فلاں قبیلہ فلاں کی پوجا آج بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نام ہیں ان لوگوں کے جو صالحین تھے، نیکوکار تھے، متقی پرہیزگار تھے قوم نوح علیہ السلام سے۔ اب یقیناً یہ صالح ہوئے نا۔ بخاری شریف کا باب سورہ نوح کی تفسیر اور حدیث نمبر 2024 یہ میں نے آپ کے سامنے، بخاری اس پہ اعتبار ہو، دیکھی جا گھر میں ہو جہاں کہیں بخاری ہو اس کے اندر یہ حدیث اس نمبر پہ مل سکتی۔ صالح لوگ تھے، نیکوکار لوگ تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے صالح لوگ۔ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ فتح الباری کے اندر ایک حدیث مرسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ تابعی کہے جس کی صحابی سے ملاقات ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ وہ بھی اگر سب راوی صحیح ہو تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس لیے کہ جو صحیح معنوں میں تابعی خدا اور رسول پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فتح الباری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان پانچ میں سے ایک حضرت شیث خود ہیں جو اللہ کے نبی تھے، اور چار ان کے بیٹے۔ عظیم شخصیات ہوئی نا جی یہ پانچوں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کوئی بدعت، شرک، کفر یہ کسی بڑے نام سے شروع ہوتا ہے، معمولی نام سے شروع۔ یہ بڑے نام تھے اس لیے ان کے بت بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے قوم کو راہ حق دکھانے کے لیے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ فرمائی؟ 950 سال۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 70 یا 72 اکثریت نے، حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی، اپنا بیٹا، انہوں نے بھی اس بات کو مانا، بلکہ یہ کہا انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح کی قوم کے وڈیروں نے کہ نوح ہم تجھے گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح حق پہ تھے، حق نوح کے ساتھ تھا، وہ باطل پہ تھے، اور وہ باطل پرست کہتے ہیں جناب نوح اللہ کے پاک برگزیدہ پیغمبر کو کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر ان کو دعوت بھی کیسے دی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات کو بھی دی، دن کو بھی دی۔ فرمایا جب بھی ان کو اللہ تیری طرف میں نے بلایا وہ اتنے ہی مجھ سے دور ہو گئے، وہ اتنے مجھ سے بھاگ گئے۔ میں تو ان کی فلاح اور کامیابی کے لیے ان کو بتاتا رہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، لیکن قوم نے چھوڑا۔ ابتدان یہ بات میری ذہن میں رکھیں آپ جو ابھی مسجد میں میرے بھائی میری بہنیں موجود ہیں، ابتداءً جب ان کے بت بنائے گئے تو پوجا کے لیے بنائے گئے تھے یا احترام کے لیے؟ ماں نہیں، پوجا کے لیے نہیں، آپ دیر سے آئے ہیں۔ احترام کے لیے بنائے، صرف دیکھنے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے۔ پہلے چند تھے، پھر ہر گھر میں بت تھا، کچھ نسلوں کے بعد ان کو معبود بنایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی نے دن رات زور لگایا، قوم کی سمجھ میں بات آئی نہیں آئی۔ اچھا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔
इराक में आप तशरीफ लाए, यही बुत इनकी पूजा हो रही थी। आप जानते हैं ना कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन बुतों को अपने हाथों से तोड़ा था। कुरान कहता है ना तोड़ा था। और जब कौम ने पूछा था तो जनाब इब्राहीम ने फरमाया था इससे पूछ लो। कहा ये बोलते, कहा बड़े अफसोस की बात है जो बोलते नहीं, अपना दिफा नहीं कर सकते, जालिमों उनकी पूजा करते हो हय्यो कय्यूम रब को छोड़कर। कौम की समझ में बात आई? आई नहीं आई यार, कह दो नहीं आई। और बताने समझाने वाले कौन है? अल्लाह के रसूल जलीलुल कदर पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर एक मुकाम पे सूरा शोरा में रब ताला फरमाते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा उनसे, हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन, जब तुम इनको पुकारते हो तुम्हारी पुकार सुनते हैं, तुम ही नफा नुकसान पहुंचाते हैं? तो आगे से जवाब क्या था? कालू वजदना आबाना, इसका इल्म नहीं है सुनते हैं या नफा देते नुकसान, हमने अपने आबा व जदाद को ऐसे ही करते हुए पाया। आखिरकार अल्लाह के रसूल को अपना वतन छोड़ना पड़ा ना। और आपके साथ हिजरत करने वाले कितने लोग थे? दो ही तो थे ना। एक आपकी आलिया, हमारी वहां सैयदा सारा सलामुल्लाहि अलैहा, और एक आपके भतीजे हजरत लूत अलैहि। कौम में से और कोई घर वालों में से, बहन भाइयों मां बाप से और कोई साथ नहीं था। ये उनका बुतों की पूजा करना हक था या बातिल था? सच था या झूठ था? लेकिन अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर के समझाने से समझे या न समझे? नहीं समझे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर अल्लाह ने आखिरी उम्र में बेटा अता किया सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा घर बनाए। काबा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया ना। और जब अल्लाह का घर तामीर हो चुका, तामीर के वक्त अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था? तहिर बैतिया लित्ताइफीन, इब्राहीम मेरे घर को पाक रख, पाक रख। अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। इसलिए बना था ना कि अल्लाह का घर शिरक से, कुफर से, तमाम गलत और बातिल तरीकों से पाक रहे। ठीक मौलाना आगे आ जाए। इसलिए बना था ना अल्लाह का घर। बोलते रहें जरा। लेकिन वो पैगंबर जिसने अपने वतन में अपने हाथों से बुतों को तोड़ा था ना, कुरान कहता है उसी पैगंबर का फिर बुत बनाकर, उसी पैगंबर के बेटे का बुत बनाकर उसी अल्लाह के घर में सजा दिया गया था। और मशहूर हदीस बारहा सुना चुका हूं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ से जब मक्का फतह हुआ और आपने बुतों को काबे से निकालकर बाहर फेंका और तोड़ा, तो उसमें हजरत इब्राहीम का बुत भी था, हजरत इस्माइल का भी था। और दोनों पाक पैगंबर के बुतों के हाथों में किस्मत के तीर पकड़ाए हुए। नबी पाक सल्लम ने फरमाया लानत हो इन मुशरिकीन पे, इन बुजुर्गों ने, मेरे आबा व जदाद में अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों ने कभी इन तीरों से किस्मत के फैसले नहीं किए, तकसीम नहीं। चलें दूसरी बात, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से कायनात में कोई बड़ा नबी है? आप सबसे बड़े नबी। आपने 13 साल दिन रात उन लोगों को यह बात समझाई ना
قرآن کی روشنی میں سمجھائی، اللہ کی وحی سے سمجھائی کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ قوم کی سمجھ میں بات آئی، چند لوگوں کی سمجھ میں بات آئی، ان وڈیروں کی سمجھ میں بات، آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن مکہ اور کعبہ چھوڑنا پڑا، آپ نے ہجرت کی اور پھر اللہ نے فتح دی، تو اللہ کے اس پاک گھر کو اللہ کے نبی نے پاک فرمایا۔ اور وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ سچ تو وہ تھا جو اللہ کے رسول بتاتے تھے، اللہ کے نبی بتاتے تھے، سچ تو وہ تھا نا، یہ سب جھوٹ تھا۔ اور پھر آپ غور فرمائیں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں نا، کلیم اللہ ہیں، اور ان کی قوم پہ اللہ کے نبی کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ وہ فرعونیوں کی غلام بنی ہوئی تھی، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرواتا تھا، ان کی لڑکیوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب جس ماں باپ کے سامنے اس کے معصوم لخت جگر کو بکرے اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا جائے، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہوتی ہے؟ بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا۔ اس نبی نے فرعون کے مظالم سے قوم کو نجات دلائی، اور پھر جب دریائے نیل سے پار ہوئے، بحر کلزم سے پار ہوئے، کہا ٹھہرو میں ذرا تورات لینے کے لیے طور پہ جاتا ہوں۔ تم ایک اللہ کا نبی قوم کے لیے کتاب لینے کے لیے گیا ہوا ہے، ایک نبی اندر موجود ہے، ایک بے ایمان سامری نے بچڑا بنایا اور اس کے منہ سے بھاں کی آواز نکلی۔ قوم نے کہا موسیٰ بھول گئے ہیں الہ، یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ سراسر جھوٹ تھا نا۔ اب میرے بھائیوں، یہ چند واقعات قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کو ذرا ذہن نشین رکھنا، ذہن میں رکھنا، ان کو آگے بات کو میں نے ذرا بڑھانا ہے اور سمجھانی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث ہے باب ہجرت الحبشہ کے اندر، 452 نمبر باب ہے۔ کتنا جی؟ 400، تاکہ تلاش کرنا ہو تو پھر تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش، اور حدیث نمبر ہے 1055۔ 1000 حدیث نمبر کیا ہے؟ 1055، بخاری موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو اس کو حدیث تلاش کرنے میں مشکل نہ پیدا آئے۔ اور اس حدیث کی راویاں ہیں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے جب سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہماری مائیں ہیں، نبی پاک کی گھر والیاں ہیں، یہ تشریف لائی، اور انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ذکر کیا ایک کنیسے کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھول بوٹوں کا اور تصویروں کا اور اس کے نقش و نگار کا ذکر کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره۔ یہ حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، کیا حوالہ دیا جی میں نے؟ ابھی آپ بھول گئے تو پھر آپ کو یاد کیا رہے گا؟ چلے مل جائے گا، کوئی بات نہیں۔
کیا فرمایا جواب میں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پھول بوٹے، یہ نقش و نگاری اور یہ صورتیں اور مورتیں ان کے اندر کنیسوں کے اندر بنا رکھی ہیں. اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان میں سے کوئی نیکوکار آدمی، صالح نیک کو کہتے ہیں، نیکوکار آدمی، متقی آدمی مر جاتا تھا تو فرمایا پھر بنو علی قبرہ، اس کی قبر کے اوپر یہ بناتے تھے. اور پھر اسی حدیث میں جو میں نے حوالہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ قبروں کے اوپر روضے اور عمارتیں اور یہ مورتیاں نقش و نگار کرنے والے لوگ اللہ کی تمام مخلوق میں شریر قسم کے لوگ، بدکار قسم کے لوگ، غلیظ قسم کے یہ لوگ. اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، دیکھی جا سکتی. اچھا ایک اور حدیث ہے اور یہ بخاری شریف کا باب ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کا باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ باب جو ہے اس کا نمبر ہے میرے بھائیوں 505 اور 4، 5 اور 4 یہ باب کا نمبر ہے. عنوان ہے باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کا نمبر ہے 1560. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1560. اور اس کی راویہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بیماری میں ارشاد فرمائی جس بیماری اور مرض کے بعد پھر آپ اٹھ کر چلے نہیں، اللہ کے پاس تشریف لے گئے. وہ بات کیا ہے؟ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پہ لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اب میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عیسائی لوگ قبروں کے اوپر قبے اور یہ سب کچھ بنائیں تو پیغمبر فرمائیں کہ یہ شرار الخلق ہے. اور اگر یہودی قبروں کو عبادت گاہ بنائیں تو پیغمبر ان پہ لعنت بھیجے. اگر پیغمبر کا امتی جو ہے وہ قبروں کے طواف کرے، پیغمبر کا امتی جو ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں لگا کر بزرگوں کی قبروں پہ یہ روضے بنائے، تو وہ اچھا انسان ہے؟ ذرا غور تو فرمائیں. نبی ان قوموں پہ لعنت بھیج رہے ہیں جن قوموں نے یہ کام قبروں کے ساتھ کیا ہے. اچھا پھر نبی کی بات پہ ہم کو یقین ہے نا جی، لیکن کبھی کبھی اس یقین کو مشاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے بھی بات اچھی ہوتی ہے. ڈالسٹن کے قبرستان میں جو عیسائیوں کا پرانا قبرستان ہے اس میں آپ جا کر ذرا دیکھیں، قبریں پکی ہیں، پرانی قبریں پکی ہیں یا کچی ہیں؟ اوپر وہ چھت بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے؟ جی یہ انہی سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. میں عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ان عیسائیوں کو تو عقل آ گئی ہے کہ قبر کچی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی عقل چلی گئی ہے قبریں پکی ہونی چاہیے. الٹ ہو گیا. آج بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے باپ کی قبر بنوائی جی. کون سی نیکی تو نے کی ہے؟ نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کو پکا مت بناؤ، رنگ روغن مت کرو، چونا مت کرو، چراغ مت جلاؤ.
میں کہتا ہوں میں نے باپ کی قبر پہ سنگے مرمر لگوایا ہے، ظلم کیا ہے یا نیکی کا کام کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ان لوگوں کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہم سمجھتے ہیں ان کی مت ماری ہوئی۔ اب کبھی اتفاق ہو تو وہ پروگرام دیکھیں جو ایک بڑا ہندو سکالر جو ہے گائے کی عظمت بیان، گائے کی پوجا کی بات کرتا ہے، اور وہ اتنے فضائل، اور پھر سامنے آپ تو چند آدمی ہیں نا، اور اس کے سامنے ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں ان غریب عورتوں سے، مردوں سے، بتاؤ بھائی تم میں سے کسی نے گائے کو پکارا ہے اور گائے سے مانگا ہے تو گائے نے دیا ہے یا کچھ نہیں دیا؟ کئی لوگ اٹھ کے کہتے ہیں سائیں بہت کچھ گائے نے دیا ہے۔ اور گائے کی حیثیت کیا ہے؟ یا آپ کو دودھ دیتی ہے، یا آپ کو گوشت دیتی ہے، یا آپ کے کھیت میں ہلکا کام، یہی کام لیتے ہیں نا گائے سے۔ ہمارے ہاں تو یہی حیثیت ہے نا، لیکن ان کے بزرگوں نے گائے کی حیثیت کو خدائی کا درجہ دیا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو ہے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، اگر موٹا تازہ صاف ستھرا دودھ سے دھویا ہوا بادام کھلایا ہوا گھوڑا اگر کوئی ذبح کرے اور کہے کہ یہ گوشت ہے تو آپ کھائیں گے؟ وہ گھوڑا سواری کے لیے ہے، ٹانگے کے لیے ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے ہے، لیکن یار گھوڑا بھی کبھی حاجت روا ہو سکتا ہے جو انسان کی خدمت کے لیے ہے، لیکن جنہوں نے گھوڑے کو مولا بنایا ہوا ہے ان کی سمجھ میں بات، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا ہی مولا ہے، اس کے نیچے سے گزرنا ہی بیماریوں کی شفا ہے، اولاد یہی گھوڑا دیتا ہے، اور کہتے ہیں یہ کسی کا چارہ ڈالے تو نہیں کھاتا، اپنا کھاتا، گھوڑا بھی سب کچھ جان گیا ہے۔ وہی گھوڑا جس کا آج کل تو رکشے آ گئے، ٹانگے میں حال آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات غلط ہے نا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھ کی ہے۔ وہ سورج کے پجاری ایک دفعہ نا گنگا کے اوپر جو ہے سب مرد عورتیں یوں پانی اوپر اچھال رہے تھے، اللہ کے ایک نیکوکار بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا کیا کرتے؟ اس نے کہا ہم اپنے دیوتا کو پانی پہنچا رہے ہیں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے پانی کے چھٹے جو ہے وہ کنارے کی طرف، انہوں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میری قوم مسلم کے کھیت خشک ہو رہے ہیں سینکڑوں میل، میں ان کو پانی دے رہا ہوں۔ تو نا بے وقوف آدمی، یہاں یہ تیرا پانی وہاں پہنچ سکتا ہے؟ کہا تم عقل مند ہو، میرا پانی زمین پہ نہیں پہنچ سکتا تو تمہارا پانی آسمان پہ پہنچ سکتا ہے، سورج تک پہنچ سکتا ہے، تو عقل تو کرو۔ آج عقل ماری گئی ہے، جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ اگر یہ عیسائی لوگ اپنے بزرگوں کی، نیکوکار لوگوں کی قبر پہ کبے بنائے تو پیغمبر فرمائے اچھا میں بناؤں تو ثواب کا کام ہے، اور پیغمبر فرمائیں کہ جو اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بناتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور میں نبی نہیں عام قبروں کو عبادت بنا لوں تو ثواب کا کام ہے۔ کو عقل میں آنے والی بات ہے؟ اچھا چودھری صاحب چلے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو ٹی وی ہر بستی گاؤں کی خبر بتلاتے ہیں نا، یہ جو بہشتی دروازہ کھلتا ہے، اب کیا خیال ہے اس سے گزرنے سے آدمی کو بہشت مل جاتی ہے؟ ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، گر کر مر بھی جاتے ہیں، کئی لوگ وہاں مرے بھی ہیں نا، آپ نے سنا ہے، لیکن ایک رسم چلی اور مشہور ہو گیا جی بہشتی دروازہ، بہشتی دروازہ، بہشتی دروازہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
بلکہ اب تو ایک بوڑھی عورت مجھ سے ملی، اس نے بڑے فخر سے کہا میں بہشتی دروازے سے گزر کے آئی ہوں، میرا حج ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا بہشتی دروازہ؟ کہا وہ جو پاک پتن میں ہے۔ میں نے کہا حج تو کعبے میں ہوتا ہے۔ کہا وہ بہشتی دروازہ ہے مولوی جی، تو انہیں پتہ نہیں ہے، تو صاحب بھولے ہو، بہشتی دروازے سے گزر کے آئی ہوں۔ بہشتی دروازہ تو نہیں ہے نا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے نام سے بدعات اور شرک کی ابتدا ہوتی ہے، اور احترام کے نام پہ، ادب کے نام پہ، محبت اور پیار کے نام پہ جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، اور آگے چل کر پھر وہ طوفان بن جاتا ہے کہ اور تو اور یار اللہ کے رسول بھی سمجھائیں تو بات سمجھ میں، جناب نوح کی قوم کو بات سمجھ برباد ہو گئی، جناب ابراہیم کی قوم کو بات سمجھ نہ آئی، برباد ہو گئی، جناب محمد الرسول اللہ کی قوم کو بات سمجھ نہ آئی، نبی کی برباد ہو گئی۔ بدر میں مارے گئے، برباد ہو گئے، جو کفر پہ مرے برباد ہو گئے نا، کہ کامیاب ہو گئے۔ اب آئیں جو بات میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، جھگڑے کی بات نہیں ہے، عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ آج کے اس دور میں میلاد النبی کے جلوسوں میں جو کعبہ اور روضہ رسول بنا کے نکالا جا رہا ہے، آج نہیں ہوگا، آج سے 100 سال بعد کیا آنے والی نسلیں وہ یہ نہیں سمجھ لیں گی کہ یہی کعبہ ہے، یہی روضہ رسول ہے۔ آج نہیں، کچھ وقت کے بعد شیطان اس بات پہ ڈالتا ہے، اور اس وقت اللہ کا کوئی بندہ سمجھاتا رہے تو کسی کی سمجھ میں بات آج سمجھ نہیں آئے گا۔ آج تو کہتے ہیں جی کیک کاٹا ہے، بعد میں آنے والا دور یہ کیک کاٹنا اسلامی رسم بن جائے گی، ہر آدمی گھر میں کیک کاٹے گا، اور کوئی سمجھائے گا تو وہ کہے گا آباء و اجداد بھولے ہوئے تھے جو یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ کہے گا وہ کرتے رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور آج تو کہہ دیتے ہیں نا جی مستحب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج اونٹ نکالتے ہیں، گھوڑے نکالتے ہیں، اور پھر ظلم کی بات صبح کی نماز کے بعد ضیاء الحق بھائی نے بتایا، اپنے کسی عزیز کے حوالہ سے بات مل سکتی ہے جو انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ محفوظ ہو جاتی ہے نا جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا پروگرام، اور کچھے پہنے ہوئے طبلہ بجانے والے وہ گزر رہے ہیں اور لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ کیا یہی نبی کی شان ہے؟ یہی نبی کا ادب ہے؟ جس چیز سے نبی نے منع فرمایا ہے اسی کو نبی کی عظمت سمجھ لینا، اس سے بڑا کفر اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ باتیں میں بھی جانتا ہوں کہ میرے چیخو پکار سے رک نہیں جائیں گی، لیکن میرے بھائیوں، رب کے ہاں یہ ریکارڈ ہو جائیں گی کہ کسی نے سمجھانے کی کوشش تو کی تھی، کسی نے سمجھنے کی کوشش تو کی تھی کہ دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ کعبے پہ جھنڈا لگا، عرش پہ جھنڈا لگا جی، قرآن میں ہے جی، بخاری میں ہے جی۔ بھائی بخاری کی حدیثیں نمبر وار میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر کوئی بخاری کی حدیث، ترمذی کی حدیث نمبر وار موجود ہے تو اس کا نمبر ہم ہی بتایا جائے۔ یار اتنا بڑا عظیم میلاد النبی کا، عید میلاد النبی کا جشن ہو، جس بخاری میں، جس ترمذی میں، جس مسلم میں، جس فقہ میں استنجے کے مسائل موجود ہیں، ان کتابوں میں پیغمبر کی میلاد کے مسائل نہ ہوتے؟ اور پھر میلاد یا 12/9 کو زیادہ روایات ہیں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سیدہ فاطمہ جن کا انتقال ہوا تو نبی پاک ان کی قبر میں پہلے خود لیٹے اور پھر جو ہے اپنی چچی کو فرمایا اب لیٹاؤ،
اور جہاں نبی لیٹ جائے، جو مٹی نبی کے جسم سے مس کر جائے وہ مٹی تو عرش سے بھی زیادہ درجہ حاصل کر لے، قبر وہ بنی۔ اس فاطمہ کو، علی کی ماں کو نبی سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ صحابہ ان سے پوچھ لیتے، اللہ کے رسول کی چچی بتاؤ نبی کی پیدائش 12 کو ہے یا 9 کو ہے؟ بات بن جاتی نا۔ سیدہ خدیجہ 25 سال عمر میں بڑی تھی، ان سے لوگ پوچھ لیتے کہ نبی کی ولادت جو ہے وہ 12 کو ہے یا 9 کو ہے؟ بات صاف ہو جاتی نا جی۔ اگر اس کی اہمیت دین اسلام کے اندر اتنی ہی ہوتی کہ یہ تماشے ہی کرنے ہوتے تو پھر نبی کی پیدائش کا دن تو متعین ہوتا۔ اور پھر یار غور فرماؤ، رمضان گزرتا ہے تو ہم عید الفطر مناتے ہیں نا۔ اگر خدا نہ خواستہ برف باری ہو رہی ہو، چھٹی کا دن نہ ہو، عید الفطر جو ہے وہ منڈے کو، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو آ جائے، ہم کہیں چلو عید الفطر ہم سنڈے کو منا لیں گے، کوئی منائے گا؟ اس لیے کہ نبی نے متعین کر دیا ہے۔ عید قربان کسی دن آ جائے تو لوگ چھٹی لے کر مناتے ہیں کہ یہ شریعت میں مقرر ہے۔ یہ عید میلاد النبی جو سب عیدوں سے بڑی عید ہے، اسی کا کوئی طریقہ نبی نے نہیں بتایا کہ جب ویکینڈ کے اندر آ جائے چلو آگے منا لیتے ہیں۔ اور پھر منانی ہے تو 12 ربیع الاول کو مناؤ نا، جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہے، لیکن ابھی تک منائی جا رہی ہے۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ؟ ٹھٹھا نہیں ہے دین کے ساتھ؟ اور پھر اپنی فیسیں بٹورنے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، یہ بخاری میں ہے۔ ایک بات میں دوستوں سے کہتا ہوں، بخاری اٹھا لیں، کوئی حدیث کی کتاب، فقہ کی کوئی کتاب، دین اسلام کے ہر مسئلے کا باب موجود ہوگا۔ صلاۃ العیدین، 2 عیدوں کا باب، صلاۃ الجمعہ، جمعے کا باب، نفلی روزوں کا باب، فرضی روزوں کا باب۔ یار کسی ایک کتاب کے اندر عید میلاد النبی کا باب نکال کر دکھا دیا جائے تو ہم پہلے جلوس نکالیں۔ جب کہیں موجود نہیں ہے تو قوم کو بے وقوف۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ عید میلاد النبی ہی رہ جائے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ وہاں کراچی، لاہور میں اس کعبے کا طواف ہوگا، اس روزے کا جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہوگا، لوگ بھول جائیں گے کہ سرزمین عرب پہ کعبہ موجود ہے اور اللہ کے رسول کا روزہ آج نہیں کچھ عرصے کے بعد ہوگا۔ جس طرح جناب نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں، پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی، آخر کار اس نتیجے پہ پہنچی، اور آج بھی وہ بتوں کا دھندا ختم ہو گیا۔ یہ ہندو لوگ جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر پوجا کرتے ہیں، یہ وہی تو رسم چلی آ رہی ہے۔ سمجھا کے لوگ تھک گئے ہیں کہ یار اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا خدا بھی جو نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بخاری شریف کی یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے، سورہ نوح اس کی تفسیر کے اندر حدیث نمبر میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ 5 پتھر کے بت نہیں تھے، یہ بزرگوں کے بت تھے، اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا جب ہم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بزرگوں کی روح ان میں آ جاتی۔ اور دوسری حدیث ہجرت کے حبشے کا باب، کہ جو عیسائی لوگ نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر یہ قبے اور عمارتیں بناتے تھے، پیغمبر نے فرمایا یہ شریر لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسری حدیث نبی پاک کی بیماری کا باب بخاری شریف کے اندر، حدیثوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، فرمایا یہودیوں پہ خدا کی لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آج کھوتے گھوڑے کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیں تو ہم پکے مسلمان، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو صحیح دین ہے اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے اپنے دلوں میں غیرت بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ غیرت نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی۔
Some of us here don't need one. That's what it is. This week's Jum'ah about among the Arabs they call it Yawm al-Bashir al-Bab. I was telling you about there are more than 10 million Arabs living in the Arab world. What is Valentine's Day like? Before we talk about one or two hadiths. Valentine's Day is actually a religious day. You may be surprised to hear. Valentine's Day is because 270 years after Isa on the earth, the Roman Emperor at that time wanted an army. And soldiers didn't want to enlist, people didn't want to enlist in the Roman army to fight the Germans, to fight Britannia, to fight the Gauls, the French, to fight other nations, to fight the Phoenicians, because they'd have to leave their family and their loved ones. And if you're married, you're going to leave your wife for a long time. So nobody would join the Roman Empire, the army. So the Roman Emperor Claudius said, right,